وہ گہری نیند میں تھی جب کسی نے اس کی چادر بری طریقے سے کھینچی تھی۔ اسے ناگوار نظریں کھول کر اسے دیکھا تو سامنے ہی اس کی ماں کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ پوری رات فلمیں دیکھی ہیں نا تم نے؟ کورین ڈراموں میں لگی رہی ہوگی پھر سے۔ اس کی ماں نے تڑخ کر پوچھا تو وہ منہ بناتے دوبارہ منہ پر کمبل تان گئی۔ جب اس کی ماں نے پھر سے کمبل پیچھے نیچے کھینچا، میں نے کل ہی تمہیں کہا تھا کہ کل تم صبح سب کے ساتھ اٹھ جاؤ گی۔ تمہیں پتا ہے نا آج ارحم آ رہا ہے؟ اس کی ماں نے سختی سے پوچھا تو وہ منہ سے کمبل ہٹاتی اپنی ماں کو گھورنے لگی۔ ارحم ہی آ رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر تو نہیں آ رہا۔ آتا ہے تو آئے، مجھے کیا؟ بول کے وہ ایک بار پھر سے کمبل واپس کھینچ گئی۔ اس بار اس کی ماں نے اپنی چپل اٹھائی تھی اور کمبل کھینچتے ہی اس کے بازو پر ماری تھی۔ آہ امی، پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ میرا مطلب ہے میں پاگل ہوں کیا؟ اوہو امی، وہ نیند میں بری طرح بڑبڑائی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے منہ سے کوئی اور الٹا الفاظ نکلا تو اس کی امی اسے اور ماریں گی۔ بڑی ہو گئی ہوں، جوان ہو گئی ہوں، اب تو ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولتی، وہ بیٹھ کے دوسری جانب اتر گئی۔ مجھے بھی امید تھی کہ جوان ہو کر تم سدھر جاؤ گی، مگر اب میری یہ امید بھی دم توڑ چکی ہے۔ فی الحال میں بہت خوش ہوں، آج کسی قسم کی بحث نہیں چاہتی۔ بہتر ہے تم جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ رضیہ بھابھی کوئی بھی بات بنائے۔ اپنی ماں کی بات پر اس نے آنکھیں گھمائی۔ رضیہ بھابھی کو بات بنانے کا موقع چاہیے۔ میں کتنی بھی سیدھی چل لوں، وہ طنز کرنا اور بات بنانا نہیں چھوڑیں گی۔ اور آپ بھی فکر نہ کرنا، آپ فکر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کتنا اچھا سلوک کرتی ہیں ان کے ساتھ، پھر بھی ملتے تو آپ کو تانے ہی ہیں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے عورتوں کی طرح لڑ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں اس کی اتنی بد زبانی پر اسے گھورنے لگی تھی۔ بس کر دو بے شرم لڑکی، تمہاری اسی زبان کی وجہ سے تو وہ تم سے چڑتی ہے۔ اس کی ماں نے کڑک لہجے میں کہا۔ جی نہیں، وہ اسی لیے چڑتی ہے کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں اور ان سے میری خوبصورتی ہضم نہیں ہوتی۔ وہ بالوں کو جھٹکا دیتے بولی جب چپل اس کے بازو کے پاس سے گزرتی دیوار کو لگی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی اور پھر اگلے ہی لمحے واش روم میں بھاگی۔ اس کی ماں نے واش روم کے دروازے کو گھورا اور بیڈ کی چادر درست کرنے لگی۔ ویسے امی میری بات پر غور ضرور کریے گا، اگر آپ ابو کو راضی کر لیتی نا الگ گھر لینے پر تو آج ہمیں یوں ملازموں کی طرح نہیں رہنا پڑتا۔ اپنا ہی گھر ہے پر تائی کی ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ چپل آ کر باتھ روم کے دروازے پر لگی تھی جب اس نے جھٹ سے باتھ روم کا دروازہ بند کیا تھا۔ اندر سے اس کے کہکہے کی آواز سنائی دی تھی، جبکہ اس کی امی اتنے غصے کے باوجود اس کے کہکہے پر مسکرا دی تھی۔ ہاں، وہ اپنی بیٹی اور شوہر کو لے کر الگ ہو سکتی تھیں۔ اتنے سال قربانی دینے کے بعد ان کے شوہر انہیں لے کر الگ ہو سکتے تھے، مگر یہ حقیقت تھی کہ ان کی ساس کی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کو جڑے ہوئے دیکھیں۔ وہ خاندان کو توڑنا نہیں چاہتی تھیں، جبکہ رضیہ بیگم اس سے بالکل مخالف نیچر کی تھیں۔ بہت میٹھی اور شیریں زبان تھی ان کی، مگر جب وہ میٹھی زبان منہ سے طنز نکالتی تھی تو سامنے والے کے دل کو آری سے کاٹ دیتی تھی۔ وہ کمرہ درست کرتے، اس کے کپڑے الماری سے نکال کر بیڈ پر رکھتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو بیڈ پر اپنے کپڑے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس کی امی شیر کی نگاہ رکھتی تھیں، پر اس کے سارے کام بہت محبت سے کرتی تھیں۔ لو یو امی جان، وہ ڈریس ہاتھوں میں اٹھاتے محبت سے بولی تھی۔ اس لمحے نیچے گاڑیوں کے شور کی آواز آئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی وہ امریکن پرائم منسٹر ارحم فاتح واپس لوٹ چکا تھا۔ یا اللہ، اب اس کی سڑو ماں کے ساتھ اسے بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اف، مجھے صبر دے، وہ خود سے بڑبڑائی اور کپڑے تبدیل کر کے تیار ہونے لگی۔ اس گھر میں ٹوٹل 2 فیملیز رہتی تھیں۔ ایک جبران عالم تھے جو منتہا کے والد تھے، اور دوسرے ان کے بڑے بھائی فاتح عالم جن کا بڑا بیٹا ارحم فاتح تھا۔ اس سے چھوٹی ایک بہن تھی روبینہ فاتح، اور اس سے چھوٹے 2 جڑواں بہن بھائی نتاشا اور ابراہیم۔ جبران عالم کسی سرکاری دفتر میں ملازمت کرتے تھے، جبکہ فاتح عالم چند برس پہلے انتقال کر گئے تھے۔
ان کا بڑا بیٹا ارحم امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور ساتھ میں پارٹ ٹائم نوکری، جس سے وہ اپنی ماں کو گھر کے خرچے کے پیسے بھیجتا تھا۔ باقی دکانوں کا کرایہ آ جاتا تھا جو ارحم فاتح کے نام پر تھیں۔ ان سب کا گزارا تو اچھے سے ہو رہا تھا، مگر رضیہ خاتون کو سب سے زیادہ جبران عالم اس کی بیٹی اور بیوی کھٹکتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ وہ اس گھر میں برابر کے حصے دار تھے۔ آج ارحم گریجویشن مکمل کر کے پاکستان واپس لوٹ رہا تھا اور رضیہ خاتون پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ خاندان میں سب کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ امریکہ سے پڑھ کر واپس لوٹ رہا ہے۔ منتہا تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ لاؤنج میں ہی وہ خوبرو نوجوان سب کے درمیان بیٹھا سب کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ رضیہ بیگم تو اس کا ماتھا، ہاتھ، سر چوم رہی تھی۔ اس نے یہ سب دیکھتے برا سا منہ بنایا تھا۔ اسے تائی اور تائی کے بچوں میں سے کوئی بھی پسند نہیں تھا۔ نتاشا اور ابراہیم کچھ بہتر لگتے تھے، باقی روبینہ کو تو اس سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ وہ سیڑھیوں پر ہی کھڑے سب دیکھ رہی تھی جب ارحم کی نگاہ اس پر پڑی اور پل بھر کے لیے نگاہیں ٹھٹک گئیں۔ 8 سال پہلے جب وہ امریکہ گیا تھا تب منتہا 2 چوٹی باندھ کر اسکول جاتی تھی اور اب وہ ایک جوان، کم سن اور خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ منتہا ہے؟ اس نے سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے اپنی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ ہاں، منتہا ہے۔ جبکہ ارحم کے پوچھنے پر منتہا نیچے آئی تھی اور سامنے والے صوفے پر ٹانگ ڈالے بیٹھ گئی تھی۔ چہرے پر بلا کی بیزاری تھی۔ یہ دیکھتے رضیہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور انہوں نے منتہا کی ماں آسیہ کو گھورا تھا، جنہوں نے منتہا کے بازو پر ہاتھ مارتے اسے ٹانگ سیدھے کرنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر منتہا برا سا منہ بنا کر چہرہ پھیر گئی تھی، جبکہ ارحم کی نگاہیں اسی پر اٹکی تھیں۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی جیسی 8 سال پہلے تھی، ضدی اور خود سر۔ ارحم سر جھٹکتے اپنی بہنوں کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو اسے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا لائے ہیں، کیا لائے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ منتہا بیزار ہوتے واپس اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور اندر سے کمرے کا دروازہ لاک کر چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ دیر بعد اس کی ماں آئے گی اور پھر اسے کسی نہ کسی بات پر ڈانٹنے واپس نیچے لے جائے گی۔ پھر وہ کھانے کی ٹیبل پر نیچے گئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر آج نت نئے پکوان تھے۔ وہ حیران تھی، اسے تو واقعی لگ رہا تھا کہ ارحم فاتح نہیں بلکہ کوئی پرائم منسٹر تھا۔ ویسے ارحم بھیا، آپ تو ہمارے گھر کے پرائم منسٹر نکلے، ورنہ تو تائیں امی روز یہی کہتی ہیں، دال بنا لو، انڈے چنے بنا لو، بھنڈی کا شوربہ بنا لو۔ وہ ایک ایک کر کے پکوان کے نام گنواتی ہنسنے لگی تھی، جبکہ سب خاموشی سے اسے گھور رہے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، منہ پھٹ اور تھوڑی سی باغی سی۔ ارحم سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ سوری، میں نے کچھ غلط کہہ دیا شاید۔ اپنی ماں کے گھورنے پر وہ ایک نگاہ سب کو دیکھتے اپنی پلیٹ میں کباب نکالنے لگی تھی۔ ارحم تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو پہلے اپنی پلیٹ میں کباب، پھر سیخ بوٹی اور پھر بھر کر بریانی نکالی۔ اس نے بھلا لڑکیوں کو کب اتنا کھاتے دیکھا تھا؟ وہ سر جھٹک کر ایک مرتبہ پھر کھانا کھانے لگا تھا، لیکن اب نگاہ بار بار اس لڑکے کی جانب اٹھ رہی تھی، جس سے پہلے وہ کبھی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کان کے پیچھے بال ہٹاتی رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ ارحم نے نوٹ کیا تھا اس نے کھانا کھاتے ہوئے ایک مرتبہ بھی نگاہ نہیں اٹھائی تھی، اور نگاہ اٹھاتی بھی تھی تو صرف اپنی ماں کی جانب دیکھتی تھی۔ سب سے پہلے کھانا ختم کرتے وہ سب سے پہلے ڈائننگ روم سے نکلی تھی۔ تم تھک گئے ہو گے ارحم، اب تو تم بھی تھوڑا سا آرام کر لو، رضیہ خاتون نے اس کو کہا تھا۔ نہیں ماما، پہلے بھائی ہمارے لیے لائے ہوئے تحفے ہمیں دیں گے، اس کے بعد بھائی آرام کریں گے۔ یہ آواز نتاشا کی تھی۔ ارحم اپنی چھوٹی بہن کی آواز پر مسکرانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، روم میں آ جاؤ، پہلے تم لوگوں کو تمہارے گفٹس دوں گا، اس کے بعد آرام کروں گا۔ ارحم کی بات پر رضیہ خاتون بھی مسکرا دی تھیں۔ پھر رضیہ خاتون اور وہ سب مل کر ارحم کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ارحم نے بیگ سے نکال کر سب کو تحفے دیے تھے۔ سب کو ان کے مہنگے مہنگے تحفے بہت پسند آئے تھے۔ ماں بھی ارحم کے وارے نیارے جا رہی تھی۔ سب کے جانے کے بعد ارحم نے اپنا ہینڈ کیری کھولا اور اس میں سے بھی 2 تحفے نکالے تھے۔ یہ دونوں پرفیومز تھے۔
ایک پرفیوم اس نے آسیہ بیگم کے لیے لیا تھا اور دوسرا پرفیوم اس نے منتہا کے لیے لیا تھا۔ کچھ سوچتے وہ منتہا کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ہاں، وہ خود کو امریکہ کا پرائم منسٹر سمجھتا ہے۔ ایسے ٹھاٹ باٹ سے مستنڈے کی طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا پوری دیگ کھا جائے گا۔ مجھے تو لگتا ہے امریکہ میں واش روم صاف کرنے کا کام کرتا ہوگا۔ منتہا فون پر بات کرتے کہہ رہی تھی۔ ارہم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نہیں بھائی، میں امپریس نہیں ہوتی ایسے لوگوں سے۔ میری نظر میں اخلاق سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ جیسے تائی امی کے اخلاق ہیں نا، ویسے ہی ان کے بچوں میں کوٹ کوٹ کر ان کے مزاج بھرے ہیں۔ میں باز آئی ایسے لوگوں سے۔ اپنی ماں کا نام اس کے منہ سے سنتے ارہم کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی، جبران کی بیٹی منتہا بہت زیادہ بدتمیز تھی۔ ارہم نے گلا کھنگارا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی تھی اور فون فوراً سے بند کیا تھا۔ چہرے پر کچھ کچھ گھبراہٹ بھی نمایاں ہوئی تھی، لیکن اسے وہ جلد چھپا گئی تھی۔ آپ کو نہیں معلوم کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں آتے؟ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تھی، دروازہ خود بخود کھلا۔ لیکن اچھا ہے، آپ کے خیالات مجھ پر واضح ہو گئے، مس منتہا۔ اس نے دانت پیستے منتہا کے نام پر زور دیا تھا۔ منتہا کندھے اچکا گئی، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ میں تو یہ پرفیومز دینے آیا تھا جو میں تمہارے لیے لایا تھا۔ ارہم نے اس کے سامنے پرفیوم کیا تھا۔ بہت مہربانی، پر مجھے آپ کے خیرات کی ضرورت نہیں ہے، وہ منہ پھاڑ کر بولی تھی۔ ارہم کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی تو اس کی سوچ سے زیادہ بدتمیز تھی۔ تمہیں معلوم ہے تم کتنی بدتمیز ہو؟ ارہم نے غصے سے کہا تھا۔ جی، شکریہ، تائی امی دن میں 10 بار یہ بات بتاتی ہیں مجھے، وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولی تھی جب ارہم نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ چلتی ہے، دل کر رہا ہے کاٹ کے پھینک دوں۔ پلیز اپنے دل کی بات پر عمل مت کریے گا، کیونکہ میں لڑکی ضرور ہوں مگر چوڑیاں نہیں پہنتی۔ جواب جو آئے گا نا، برداشت نہیں ہوگا آپ سے۔ وہ دو بدو بولی تو ارہم اس کی زبان پر اش اش کر اٹھا۔ اسے تو اب اپنی ماں کی ہر بات سچ لگ رہی تھی، کیونکہ وہ جب بھی اسے کال کرتی تھی تو کال پر زیادہ وقت وہ آسیہ اور منتہا کی برائیاں کرتی تھی۔ مجھے امی مت سمجھنا جو تمہاری بدتمیزی برداشت کروں گا۔ اگر تم نے مجھ سے بدتمیزی کی یا اپنی یہ زبان میرے سامنے زیادہ چلائی نا، تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، وہ غصے سے بولا تھا۔ جو کرنا ہے کر لیجئے گا، یہ دھمکیاں دن میں 1000 بار آپ کی امی بھی دیتی ہیں، اور اب میں یہ سن سن کر پک چکی ہوں۔ اور مہربانی کر کے یہ میرا کمرہ ہے، میرے کمرے سے باہر جائیے اور آئندہ یہاں تشریف لانے کی زحمت مت کیجیے گا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے انتہائی کوفت زدہ لہجے میں بولی تو ارہم مٹھی بھیج گیا، پر اسے اندازہ ہو گیا تھا منتہا سے مزید منہ لگنا یعنی اپنے خون کو جلانا۔ الٹے قدم واپس لیتے وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تھا اور آسیہ بیگم اور منتہا کے لیے لایا گیا پرفیوم ڈسٹ بن میں اچھال دیا تھا۔ اب وہ آسیہ بیگم کو بھی تحفہ دینے کا ارادہ رد کر چکا تھا۔ آخر انہوں نے اپنی بیٹی کی اتنی عالی شان تربیت جو کی تھی، اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کس قدر بدتمیزیاں اور برداشت کرتی ہوگی اس گھر میں۔ وہ آرام کی غرض سے بیڈ پر نیم دراز ہوا اور اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ سفر کی تھکان ایک طرف، مگر منتہا کی زبان سے اسے جو ذہنی دباؤ دیا تھا وہ فراموش کرنا مشکل تھا۔ اس احمق لڑکی کی زبان تو میں درست کر کے ہی واپس جاؤں گا، جاہل لڑکی، وہ خود سے بڑبڑایا تھا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ سفر کی تھکان ذہن پر غالب ہوئی تھی اور آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ اگلے دن وہ حسب معمول صبح اٹھتے ہی کالج چلی گئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ارہم نے سب کو دیکھا تھا سوائے منتہا کے۔ نتاشا نے بھی چھٹی کی تھی کیونکہ آج اس کا بھائی گھر پر تھا۔ بھائی، آج آپ ہمیں باہر لے کر جائیں گے، یہ نتاشا نے کہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ ارہم نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ کہیں بھی لے جائیں، بس باہر لے کر جائیں، یا ایک کام کریں ہمیں شاپنگ پر لے جائیں، نتاشا نے لاڈ سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، آج شاپنگ پر چلیں گے، تمہیں جتنی شاپنگ کرنی ہو کر لینا، ارہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔
रज़िया बेगम तो अपने बेटे के वारे नियारे जा रही थी। भाई, मैं भी शॉपिंग करूंगा। ये इब्राहिम की आवाज थी। अरहम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। चलो ठीक है, तुम लोग रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। आज हम लंच भी बाहर करेंगे। अरहम ने कहा तो नताशा खुशी से झूम उठी। मैं कह रहा हूँ भाई, थोड़ा वेट कर लेते हैं। मुंतहा भी आने वाली है, इसे भी ले चलेंगे। ये इब्राहिम ने कहा था। रज़िया बेगम ने गुस्से से इसे घूरा था, पर जबान से कुछ नहीं कहा था। अरहम, जो खुद भी इनकार करना चाहता था, अपनी चची पर नजर पड़ते ही खामोश हो गया था। ठीक है, कब तक आती है वो कॉलेज से? अरहम के पूछने पर नताशा इसे बताने लगी कि इसके आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। आधे पौन घंटे इंतजार के बाद मुंतहा कॉलेज यूनिफॉर्म में घर के अंदर दाखिल हुई थी। इसने इज्तिमाई सलाम किया था, पर निगाह उठाकर किसी की जानिब नहीं देखा था। अम्मी यार, मेरे कमरे में खाना भिजवा दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो ये कहते सीढ़ियां चढ़ गई थी। आसिया बेगम मुंतहा के पीछे गईं। मुंतहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और हम सबको शॉपिंग पर लेकर जा रहा है। तुम भी चली जाओ। आसिया बेगम ने खुशी से कहा। मेहरबानी अम्मी, मुझे नहीं जाना। मैं बहुत थकी हुई हूँ। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करिएगा। वो बहुत चिड़चिड़े लहजे में बोली थी। तुमने मुझे तकलीफ देने का तहिया कर रखा है। तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। नीचे इन लोगों ने बहुत मान से कहा है कि अगर तुम नहीं गई तो तुम जानती हो मुझे फिर भाभी के ताने सुनने पड़ेंगे। वो उलझते लहजे में बोली। जब मुंतहा सर पकड़े इन्हें घूरने लगी। या अल्लाह, अम्मी, ताई अम्मी के तानों की वजह से आप मुझे सूली पर चढ़ा देंगी एक दिन। वो झंझलाते हुए बोली। मैं तुम्हें सूली पर चढ़ाऊं या ना चढ़ाऊं, मगर तुम्हारी जबान मुझे जरूर सूली पर चढ़वा देगी एक दिन। इसकी माँ ने नम लहजे में कहा। बस कर दें अम्मी, अब ब्लैकमेलिंग मत शुरू कर दीजिएगा। जा रही हूँ मैं। और मैं एक बात पहले ही आपको बता दूं, मैं वहाँ कुछ खरीदूंगी नहीं, और ना ही इनके पैसों का कुछ खाऊंगी। वो ये कहते गुस्से से गुसल खाने में बंद हो गई थी, जबकि आसिया बेगम भी अफसोस से गुसल खाने के बंद दरवाजे को देख रही थी। इनको अंदाजा ही नहीं था कि इनकी बेटी किस कदर बागी और बदजन हो चुकी थी। वो अरहम, नताशा, रुबीना और इब्राहिम के साथ शॉपिंग पर गई थी। नताशा और रुबीना तो धड़ाधड़ कपड़े खरीद रही थीं। इब्राहिम भी इर्द गिर्द के दुकानों में था, जबकि वो दुकान में बेमकसद में घूमती इसका इंटीरियर देख रही थी। फोन पर मसरूफ अरहम की निगाह इस पर पड़ी थी। वो इसे सबसे अलग थलग लगी थी। बात मुकम्मल करते अरहम ने फोन जेब में रखा था और मुन्नहा को देखने लगा था, जो अब दुकान के एक कोने में बैठी पाँव तेजी से हिलाने लगी थी, जैसे इस माहौल से सख्त परेशान हो रही थी। कुछ सोचते वो इससे कुछ फासले पर बैठा था। तुम कुछ खरीदोगी नहीं? अरहम ने पूछा। नहीं, मुंतहा ने सवाल का बहुत मुख्तसर जवाब दिया। क्यों? पूछते हुए अरहम ने बगौर इसको देखा था। मुंतहा की नाक बहुत तीखी थी, पलकें दराज, आंखों का रंग ब्राउन के साथ जामनी शेड में था। बहुत रेयर कलर था, सुर्ख सफ़ेद रंगत। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए, मुंतहा ने साफ गोई से कहा था। अरहम इसकी साफ गोई पर हैरान भी हुआ था। तो तुम्हें किसने कहा पैसे देने के लिए? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले लो, मैं बाकी सबके साथ तुम्हारा बिल भी पे कर दूंगा। अरहम ने खुश अखलाकी से कहा। लेकिन मुंतहा के माथे पर बल पड़े। आप क्यों पे करेंगे मेरा बिल? आप मेरे अब्बा हैं क्या? इसके उल्टे सवाल पर अब के अरहम के माथे पर बल पड़ा था। यू नो वॉट, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ जो तुमसे अखलाक का मुजाहिरा करने आ गया। अरहम ने तप कर कहा था। शुक्र है आपको मालूम हो गया, वो अभी काबिले इत्मीनान लहजे में बोली, जबकि अरहम उलझ गया। क्या? क्या मालूम हो गया? अरहम ने पूछा। यही कि आप बेवकूफ़ हैं। वो यह कहते वहां से उठ गई थी, जबकि अरहम का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो गुस्से से मुंतहा की पुश्त को घूरने रहा था।
جو اب دکان سے نکلتی سامنے والی میز اسٹاپ پر جا رہی تھی جہاں ابراہیم تھا۔ کیوں لگتا ہوں میں اس لڑکی کے منہ؟ عجیب بدتمیز لڑکی ہے، وہ خود سے بڑبڑایا اور روبینہ اور نتاشا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاپنگ کے بعد وہ لوگ ایک اچھے ریسٹورانٹ گئے تھے، ایک کارنر ٹیبل پر بیٹھے تھے، اب مینیو کارڈ دیکھتے اپنا آرڈر پلیس کر رہے تھے، جبکہ منتہا نے مینیو کارڈ اپنے آگے سے ہٹا دیا تھا۔ تم کچھ آرڈر نہیں کرو گی منتہا؟ نتاشا نے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، منتہا کے کہنے پر روبینہ طنزیہ ہنسی۔ گھر پر تو کہہ رہی تھی بہت بھوک لگی ہے، فکر نہ کرو، پیسے تم نے نہیں بھائی نے دینے ہیں۔ روبینہ نے گہرا طنز کیا تھا۔ روبینہ کا جتانا ارحم کو بھی برا لگا تھا، جبکہ منتہا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مجھے آپ کے بھائی کے بل دینے کی ضرورت نہیں ہے روبینہ آپی، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں اپنے کھانے کا بل خود ادا کر سکتی ہوں۔ تنک کر کہتے وہ مینیو کارڈ اٹھا چکی تھی اور پھر اس نے اپنے لیے کریمی پاستا آرڈر کیا تھا۔ کھانے کے بعد منتہا نے اپنا بل الگ سے منگوایا تھا اور اپنے کھانے کے پیسے خود پے کیے تھے۔ یہ بات بھی ارحم کو سخت ناگوار گزری تھی۔ یہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی، دل کر رہا تھا اسے اٹھا کر کسی کھائی میں پھینک آئے۔ وہ گھر آئے تو منتہا سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ باقی سب اپنی شاپنگ دکھانے لگے تھے۔ 3 دن گزر چکے تھے، منتہا اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، جبکہ باقی سب ہر روز ارحم کے ساتھ گھومنے پھرنے اور آؤٹنگ کے لیے کہیں نہ کہیں جا رہے تھے۔ آج وہ لوگ گھومنے کے لیے امیوزمنٹ پارک جا رہے تھے۔ آسیہ بیگم اور جبران عالم بھی جا رہے تھے، اس لیے مجبوراً منتہا کو بھی ساتھ جانا پڑا تھا۔ وہاں سب گھومنے پھرنے میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ منتہا ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ ان سب کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی اتری تھی۔ ان لوگوں کے پاس ارحم جیسا بڑا بھائی تھا، اسے روبینہ اور نتاشا کی زندگی پر رشک آیا تھا۔ کیسے وہ روبینہ اور نتاشا کی خواہشات پوری کر رہا تھا، اسے شدت سے ایک بھائی کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ آج اگر اس کا بھی کوئی بھائی ہوتا تو یوں اس ہی کے نخرے اٹھاتا جیسے ارحم ان لوگوں کے اٹھا رہا ہے۔ ابھی وہ اسی بات کو سوچ رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے نگاہ گھما کر دیکھا تو وہ ارحم تھا۔ منتہا کو بہت غصہ آیا تھا، کیوں وہ اتنی بے عزتی کرنے کے بعد بھی آ کر اس کے برابر میں بیٹھ جاتا ہے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ ارحم اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا، تبھی نرمی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، منتہا نے نگاہیں پھیر لی۔ تم سب سے اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں رہتی ہو؟ تم امی کے ساتھ بھی بہت روڈ ہو، پہلے تو تم ایسی نہیں تھیں۔ ارحم کے پوچھنے پر منتہا نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں۔ پہلے مجھ میں عقل نہیں تھی، طنز سمجھ میں نہیں آتے تھے، پہلے دوسروں کی کڑوی بات بھی اچھی لگتی تھی، بچی تھی نا، سمجھ نہیں تھی۔ تم امی کی بات کر رہی ہو نا؟ دیکھو اگر تم امی کی بات پر ایسا سوچ رہی ہو تو امی دل کی بری نہیں ہے، بس زبان پر تھوڑی کڑوی ہیں، پر دل میں سب کو بہت چاہتی ہیں، ارحم نے وضاحت دی تھی۔ اتنے دنوں کی آبزرویشن میں سے یہی سمجھ آیا تھا کہ منتہا طبیعت میں بہت باغی نیچر کی ہے۔ بغاوت کی وجہ یقیناً اس کی ماں تھی۔ دلوں کا اچار نہیں ڈالنا ہوتا جب زبان گہرے زخم دے۔ وہ منہ پھیر کر تنزیہ بولی۔ ارحم اس کی بات پر لب بھیج گیا۔ اگر وہ برا کہتی بھی ہیں تو تم محبت سے انہیں قائل کر لو، محبت سے انسان کسی کو بھی بدل سکتا ہے۔ بڑی ہیں وہ تم سے، جوابی کارروائی لازم تو نہیں؟ ارحم کی بات پر اس نے ماتھے پر بل ڈالے، پلٹ کر ارحم کو دیکھا تھا۔ کسی کی محبت سے کوئی نہیں بدلتا، اور ویسے بھی اگر وہ صرف مجھے کہیں تو برداشت ہو جائے، مگر وہ امی کو نشانہ بناتی ہیں، اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میری امی کسی کی وجہ سے دکھی ہوں یا روئیں۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو ارحم ہاں میں سر ہلانے لگا۔ تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن جو طریقہ تمہارا ہے اس سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں۔ میں امی سے بات کروں گا، وہ آئندہ تم پر اور چچی پر طنز نہ کریں، تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، لیکن رشتوں کو بچانے کے لیے تم بھی تو کچھ سیکریفائزز کرو نا۔ تم چھوٹی ہو، تمہارا بولنا حالات کو خراب کرے گا، اگر امی کچھ بولا بھی کریں تو تم برداشت کرو۔ ارحم اسے نرمی سے سمجھاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
جبکہ وہ ارہم کو دیکھنے لگی۔ پہلی بار ارہم اسے تائی امی کا نہیں بلکہ تایا ابو کا بیٹا لگا، نرم بولنے والا۔ ارہم کے جانے کے بعد وہ کئی دیر تک ارہم کے متعلق سوچتی رہی تھی، اور پھر خود بھی اٹھ کر باقی سب کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی تھی۔ اس کا موڈ ارہم کی باتوں سے کچھ بحال ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے لیے اٹھی۔ ناشتہ کرنے کچن میں جا رہی تھی جب تائیں امی کے کمرے کے باہر اس کے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ اندر سے ارہم کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا کہ چچی اور منتہا کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تائیں امی بھی آگے سے کوئی بات کر رہی تھیں، لیکن ارہم کی بات سن کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ تائیں امی کا بیٹا جس سے وہ اتنا چڑ رہی تھی وہ اپنی ماں کو بھی سمجھا سکتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں آئی تھی اور ناشتہ کر کے کالج چلی گئی تھی۔ آج کا دن کافی اچھا گزر رہا تھا، وجہ صبح ہی صبح اچھا آغاز ہونا تھا۔ وہ کالج سے واپسی پر گھر آئی تو گھر میں سناٹا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ آج پھر ارہم کی بہنیں اس کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، کھانا کھایا، آرام کیا اور سو گئی۔ شام میں اٹھی تو چھت پر چلی گئی۔ چائے کا کپ تھامے وہ چھت کی منڈیر پر کھڑی وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کو اپنے برابر میں آہٹ محسوس ہوئی، ارہم بھی منڈیر پر جھکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر ارہم کو دیکھا اور فوراً سیدھی ہوئی۔ تم سب سے اتنی کٹی کٹی کیوں رہتی ہو؟ ارہم نے پوچھا۔ میری کسی سے زیادہ بنتی نہیں ہے، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ آج اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی جسے ارہم نے بغور دیکھا تھا۔ بنانے سے بنتی ہے، تم نے کسی سے بنانے کی کوشش نہیں کی ہوگی، ورنہ تم اتنی پیاری ہو کوئی بھی آرام سے تم سے دوستی کر لے گا۔ ارہم کے کہنے پر وہ مسکرا کر ارہم کو دیکھنے لگی تھی۔ نہ جانے وہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کیوں کرنے لگا تھا۔ اس کے گال ہلکے گلابی پڑنے لگے تو ارہم دلچسپ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شام میں ہم سب باہر جائیں گے آئس کریم کھانے، تم بھی ساتھ چلو گی؟ ارہم نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چلتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ یہ کہتے ارہم وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ وہ ارہم کو چھت سے نیچے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے باپ کے بعد پہلی بار کوئی اس کے اس طریقے سے نخرے اٹھا رہا تھا۔ چائے کا آخری سپ لیتے وہ ارہم کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ شام میں جب سب آئس کریم کھانے کے لیے تیار تھے تو ارہم کی نگاہ اٹھا کر منتہا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اسے نہ جانے کی امید ہوئی تھی کہ وہ آئے گی، پر وہ نہیں آئی تھی۔ ارہم بجھا دل لے کر گھر سے نکل گیا۔ جب ارہم واپس لوٹا تو منتہا لاؤنج میں ہی کتاب پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس نے منتہا کی پارسل کروائی آئس کریم منتہا کے سامنے رکھی تھی۔ منتہا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ارہم کی آنکھوں میں واضح ناراضگی تھی اور وہ شکوہ کناہ نظروں سے اسے دیکھتا کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ منتہا کو اس کی نظریں بہت بری طرح چبھی تھیں، پر وہ نظر انداز کرتی آئس کریم کھانے لگی تھی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے تھے۔ منتہا کے اندر بھی تبدیلی آئی تھی اور ارہم کے اندر بھی۔ منتہا اب رضیہ بیگم سے بحث نہیں کر رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی بھی تو وہ مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ لہجے میں بھی نرمی آ گئی تھی اور یہ ساری تبدیلیاں ارہم بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ آج بھی وہ سب درمیان میں بیٹھے تھے جب رضیہ بیگم نے ارہم کی شادی کی بات چھیڑی۔ وہ ارہم کی شادی کرنا چاہتی تھیں، ارہم کے واپس امریکہ جانے سے پہلے۔ منتہا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ارہم مسکراتی نظروں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھ رہا تھا اور پھر منتہا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کسی نے منتہا کا اٹھ کر جانا نوٹ نہیں کیا تھا سوائے منتہا کی ماں کے اور ارہم کے۔ بس میں کل سے ہی ارہم کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کروں گی، رضیہ بیگم نے کہا اور پھر اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ باقی سب بھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ روبینہ اور نتاشا تو اب ارہم کی شادی کی شاپنگ کے متعلق سوچ رہی تھیں، جبکہ ارہم اب گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ رات سب کے سونے کے بعد وہ رضیہ بیگم کے کمرے میں گیا تھا اور رضیہ بیگم کے سامنے جو بات رکھی تھی اس نے رضیہ بیگم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ منتہا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس بات پر رضیہ بیگم نے اسے خوب باتیں سنائی تھیں۔ وہ ارہم سے زیادہ لڑ تو نہیں سکتی تھیں،
وہ قائل تو نہیں ہوئی تھی لیکن ارہم کو بھی قائل نہیں کر پائی تھیں، اور اگلے 2 دن تک اس متعلق بحث چلتی رہی تھی۔ رضیہ بیگم جتنا انکار کرتی ارہم اتنا ہی زور ڈالتا، اور آخر میں ارہم نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ منتہا کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا، جبکہ رضیہ بیگم تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ منتہا نے ان چند دنوں میں آخر ایسا کیا کر دیا تھا جو ارہم اس سے شادی پر اس قدر بضد ہو رہا تھا، اور پھر وہ ارہم کی ضد کے آگے ہار گئی تھیں۔ انہوں نے بہت خراب دل سے منتہا کا رشتہ مانگا تھا، جسے آسیہ اور جبران نے منتہا کی رضامندی کے بعد بخوشی قبول کر لیا تھا۔ منگنی کے بجائے ڈائریکٹ نکاح طے پایا تھا، کیونکہ ارہم نے انہیں بتایا تھا کہ اسے 1 مہینے بعد واپس چلے جانا تھا امریکہ۔ امریکہ میں اس کے بہت اچھی نوکری لگی تھی، اور اگر منتہا سے اس کا نکاح ہو جاتا تو وہ منتہا کے پیپرز دے کر جا سکتا تھا، اور پھر جلد منتہا کو بھی اپنے پاس بلا لیتا۔ یہ بات سن رضیہ بیگم اور انگاروں پر لوٹ گئی تھی۔ اگر منتہا ان کے بیٹے کے ساتھ چلی جاتی تو ان کا بیٹا تو بالکل ہی ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ اس سوچ نے رضیہ بیگم کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ چند دنوں بعد سادگی سے ارحم اور منتہا کی منگنی ہوئی، اور پھر اس کے کچھ روز بعد نکاح۔ ان سب کے دوران منتہا نے ارحم سے گریز برتا تھا، وہ ارحم کے سامنے آنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ آج ان کے نکاح کو 2 دن ہو چکے تھے۔ آسیہ اور جبران تو دور کے مہمانوں میں مٹھائی تقسیم کرنے جا رہے تھے، جبکہ منتہا ارحم کے ساتھ ڈنر پر گئی تھی۔ وہ لوگ سمندر کنارے خوبصورت ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ منتہا کی نگاہیں تو اوپر اٹھنے سے انکاری تھیں، جبکہ ارحم کی والہانہ نگاہیں منتہا کے چہرے کے گرد گھوم رہی تھیں۔ ارحم نے یکدم منتہا کا ہاتھ تھاما۔ منتہا نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر ارحم اس کے ہاتھ پر اپنی سختی بڑھا دی۔ اسی لمحے اچانک ارحم کا فون بجا۔ ارحم نے فون اٹھایا تو اس کی رنگت بدلنے لگی، چہرے پر ایک دم سفیدی سی چھانے لگی۔ منتہا نے پریشانی سے ارحم کو دیکھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ارحم، ٹھیک ہے سب کچھ؟ ارحم نے فون رکھا تو اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ منتہا کی بات نظر انداز کرتے منتہا کو لیے ہوٹل سے باہر نکلا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے کافی تیز ڈرائیونگ شروع کی تھی۔ منتہا اس کے اس طرح کرنے پر بہت پریشان تھی۔ وہ لوگ گھر کے بجائے ہاسپٹل کے آگے رکے تھے۔ ارحم، سب خیریت ہے؟ ہم ہسپتال کیوں آئے ہیں؟ منتہا کا دل بری طرح سے گھبرایا تھا، پر ارحم منتہا کو لیے اندر کی جانب بڑھا۔ 2nd فلور پر ایمرجنسی آپریشن روم کے باہر رکا تھا۔ رضیہ خاتون، روبینہ، نتاشا اور ابراہیم سب وہاں موجود تھے۔ سب بری طرح رو رہے تھے۔ منتہا کا دل بیٹھ گیا تھا۔ وہاں سب موجود تھے سوائے اس کے ماں باپ کے۔ ارحم، امی بابا کہاں ہیں؟ وہ بہت گھبرائے ہوئے لہجے میں ارحم سے بولی تھی۔ ارحم نے اسے سینے سے لگانا چاہا تھا، پر وہ ایک جھٹکے سے ارحم سے پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے بتائیں، امی بابا کہاں ہیں؟ وہ بول ہی رہی تھی جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے تھے۔ سوری، ہم نے بہت کوشش کی مگر چوٹ دماغ پر لگی تھی، ہم لیڈی کو بھی نہیں بچا سکے، کہتے ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا تھا۔ لیڈی کو بھی نہیں بچا سکے؟ یہ اس بات کی وضاحت تھی کہ منتہا کا باپ بھی مر گیا تھا۔ رضیہ بیگم نے آگے بڑھتے منتہا کو اپنے سینے سے لگانا چاہا تھا، جب وہ پیچھے ہٹ گئی اور آپریشن تھیٹر کی جانب بھاگنے لگی تھی، جب ارحم نے اسے پکڑ لیا۔ میں کہتی ہوں میرا بازو چھوڑو، بہت بیہودہ مذاق ہے یہ ارحم، ڈاکٹر جھوٹ بول کر گیا ہے، اندر میرے امی بابا نہیں ہیں۔ وہ چلائی تھی، اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ منتہا، ہوش میں آؤ۔ ارحم نے اسے سنبھالنا چاہا تھا پر وہ مزید بکھر گئی تھی۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو، میں ایسے بیہودہ مذاق پسند نہیں کرتی، اندر میرے امی بابا ہیں۔ وہ پھر سے چلائی پر ارحم اسے قابو کرنے لگا، اور اسی حجت میں وہ بے ہوش ہوتی ارحم کی باہوں میں جھول گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو ذہن پر زور دینے کے باوجود کچھ یاد نہ آیا۔ امی، امی، وہ چلانے لگی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور نتاشا اس کے کمرے میں آئی،
وہ سیاہ سوگوار سی کپڑوں میں تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ امی کو بھیجو، منتہا نے کوفت سے کہا۔ منتہا، نیچے آ جاؤ، تمہاری وجہ سے رکے ہیں۔ تم کئی گھنٹے بے ہوش رہی ہو، ہمیں چچا چچی کی آخری رسومات کرنی ہیں۔ نتاشا کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایک تھپڑ ماروں گی نا تمہیں ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ماں باپ کے بارے میں یہ بکواس کرنے کی؟ وہ غصے سے غرائی تھی، جبکہ نتاشا سسکنے لگی تھی۔ خود کو سنبھالو منتہا، پلیز خود کو سنبھالو۔ یہ کہتے نتاشا اس کے پاس آئی تھی، پر وہ نتاشا کو دھکا دیتے اور غصے سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ امی، امی، بابا، بابا، وہ چلاتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ نیچے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ انہیں دیکھتے منتہا کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تھا۔ ارحم فوراً سے منتہا کی جانب بڑھا۔ منتہا، میری بات سنو، یہ وقت حوصلے کا ہے۔ دیکھو، ابھی وہ ارحم کہہ ہی رہا تھا جب اس نے ارحم کو پیچھے دھکا دیا تھا اور وہاں رکھی اپنی ماں کی میت کی جانب بڑھی تھی۔ امی، آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ آپ یہاں سو رہی ہیں تو سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ہو گیا ہے۔ آپ تو میرے نکاح کی مٹھائی بانٹنے گئی تھی نا، پلیز اٹھ جائیں۔ آپ جانتی ہیں نا مجھے ایسے مذاق نہیں پسند، میں بہت حساس ہوں۔ وہ بولی، پر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر وہ اپنی ماں کی میت کو جھنجھوڑنے لگی۔ یہ دیکھتے رضیہ بیگم اور ربینہ نے اسے پیچھے ہٹا لیا۔ چھوڑے مجھے، میں اٹھاؤں گی، وہ اٹھ جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے نا، شدید بخار میں بھی ہوتی ہیں تو میں اٹھاتی ہوں تو اٹھ جاتی ہیں۔ اٹھے امی، اٹھے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اٹھے، مجھے کھانا دیں۔ اگر آپ نہیں اٹھیں گے نا، پھر مجھ سے کوئی شکوہ مت کریے گا۔ وہ خود کو چھڑواتے بری طرح کہہ رہی تھی، جبکہ رضیہ بیگم کے اشارے پر اب ارحم اور باقی لوگ جنازے کو اٹھانے لگے تھے۔ ارحم، ارحم کہاں لے کر جا رہے ہو امی کو؟ میں کہتی ہوں چھوڑو انہیں۔ اور بابا، بابا کہاں ہے؟ وہ کہتے باہر کی جانب بھاگے، مگر رضیہ بیگم نے اسے سنبھال لیا تھا۔ وہ چیخنے لگی تھی، البتہ آنکھیں خشک تھیں۔ جب وہ چیخ چیخ کر نڈھال ہو گئی تو ایک طرف کو گر گئی۔ ایک رشتہ خاتون اٹھ کر منتہا کے پاس آئی تھی۔ منتہا بیٹا، تھوڑا رو لو، رو لی تو دل ہلکا ہو جائے گا، آنسو بہا لو۔ انہوں نے منتہا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ روتے میت پر ہیں، پر میرے امی بابا تو زندہ ہیں۔ یہ لوگ جو ابھی لے کر جا رہے ہیں نا، یہ میرے امی بابا نہیں ہیں۔ دیکھیے گا، میرے امی بابا مٹھائیاں بانٹنے گئے تھے، وہ آنے ہی والے ہوں گے۔ وہ انہیں سمجھا رہی تھی، جبکہ اس خاتون کی آنکھیں اس کی حالت پر نم ہوئی تھیں۔ بیٹا، مرنے والے لوٹ کر نہیں آتے، تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اس حقیقت کو تسلیم کرو، رو لو، دل ہلکا ہو جائے گا میری بچی، اللہ تمہیں صبر دے۔ یہ کہتے اور عورتیں بھی منتہا کے گرد جمع ہوئی تھیں اور اسے اتنا بولا تھا کہ آخر وہ چیخ چیخ کر اتنا روئی تھی کہ اس کی چیخوں نے گھر کو ہلا دیا تھا۔ اس کی حالت ایک بار پھر بگڑنے لگی تھی اور وہ روتے روتے ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ رضیہ خاتون اپنی بیٹیوں کی مدد سے اسے کمرے میں لے کر گئی تھیں اور اسے کمرے میں لٹا دیا تھا۔ اگلے دن میں ایسے ہی گزرا تھا۔ اسے ہوش آتا تھا تو وہ اپنے ماں باپ کو پکارتی پکارتی پھر سو جاتی تھی۔ ارحم نے اسے کھانا کھلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے ایک نوالا تک نہ کھایا تھا۔ رضیہ بیگم سے اجازت لے کر ارحم منتہا کے کمرے میں ہی رہنے لگا تھا۔ وہ پوری طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا، اسے وقت پر دوائی دے رہا تھا، وقت پر کھلا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد منتہا کی حالت کچھ بہتر ہوئی تھی، کچھ اس طرح کہ اب وہ روتی چلاتی نہیں تھی، مگر کالج جانا چھوڑ دیا تھا، کسی خاموش مورت کی طرح چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ رضیہ بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت نرم ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے ارحم کی خواہش پر سادگی سے رخصتی کر دی تھی۔ وہ ارحم کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ارحم نے ہر لحاظ سے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا کہ وہ 15 دن میں نارمل ہونے لگی تھی، لیکن جیسے ہی وہ نارمل ہونے لگی تھی، اس کے ساتھ ہی اس پر ایک اور صدمہ ٹوٹا تھا۔
کہ ارحم واپس امریکہ جا رہا تھا۔ ارحم، آپ پلیز مت جائیں، آپ جانتے ہیں آپ کے بعد میرا یہاں کوئی بھی نہیں بچا، آپ چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گی، میں لاوارث ہو جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے ارحم کا ہاتھ تھامے بول رہی تھی۔ ارحم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تم لاوارث نہیں ہوگی، یہاں امی ہے، روبینہ ہے، ابراہیم ہے، نتاشا ہے، سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ ارحم، آپ جانتے ہیں نا آپ کے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تمہیں تب پسند نہیں کرتے تھے جب تم صرف چچا کی بیٹی تھی، پر اب تم میری بیوی ہو، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں منتہا، اور اب وہ تم سے بھی بہت محبت کریں گے۔ دیکھ نہیں رہی امی تمہارا کتنا خیال رکھ رہی ہیں، روبینہ اور نتاشا وہ تمہارا کتنا خیال رکھ رہی ہیں۔ ارحم نے اسے سمجھایا۔ مجھے کسی کا خیال نہیں چاہیے ارحم، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ پلیز ابھی مت جائیں، آپ 1 مہینہ لیٹ کروا لیں، میرے ڈاکیومنٹس بننے دیں، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں پلیز۔ وہ روتے ہوئے ارحم سے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ میں لیٹ نہیں کروا سکتا میری جان، میری جاب اسٹارٹ ہونے والی ہے، مجھے جانے دو، میں جا کر گھر سیٹ کر لوں، تب تک تمہارے ڈاکیومنٹس بھی بن جائیں گے، پھر ہم وہاں ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کریں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی قربانی دینی ہوگی۔ کیا تم میرے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتی؟ پیار نہیں کرتی کیا مجھ سے؟ ارحم نے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ بقیہ وقت پر لگاتے اڑ گیا اور ارحم امریکہ چلا گیا، اور وہ پوری رات ارحم کے کمرے میں تنہا اس کی یاد میں سسکتی رہی تھی۔ وہ فجر کے وقت سوئی تھی، ابھی وہ گہری نیند میں تھی جب اس کے کمرے میں دروازہ کھلا، اور ایک مرتبہ پھر کسی نے اس پر سے سختی سے چادر کھینچی تھی۔ وہ چونک کر اٹھی تھی۔ امی؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، مگر رضیہ بیگم کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ او بی بی، بہت ہو گیا آپ کا شوق، اور بہت ہو گئے آپ کے نخرے، بہو ہونا اس گھر کی، تو اب اس گھر کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ تم اگر یوں دن چڑھے تک سوتی رہو گی تو کیا تمہارے آگے پیچھے ملازم بن کے پھرتے رہیں گے ہم؟ جتنی خدمت کروانی تھی کروا لی، اب اٹھ کر نیچے آؤ، کچن میں سامان پڑا ہے، سب کے لیے ناشتہ بناؤ، اور جو رات کے برتن پڑے ہیں وہ بھی دھو کر فارغ کرو۔ تمہیں خود سے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ خود کچن میں جھانک کر کوئی کام کر لو؟ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ منتہا سانس تک رک گئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا کہ وہ اب تک خواب میں تھی، اور اب اس کا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے آئی تھی۔ نیچے آنے پر آج اسے روبینہ اور نتاشا کی آنکھوں میں بھی وہی حقارت ملی تھی جو اسے رضیہ بیگم کی آنکھوں میں نظر آتی تھی، جبکہ ابراہیم وہاں نہیں تھا۔ وہ آنسو حلق میں اتارتی کچن میں آئی تھی۔ کچن میں برتنوں کا انبار تھا، اس کی آنکھ سے بے اختیار ایک آنسو پھسلا تھا۔ اس نے اپنی امی کی موجودگی میں کبھی برتن نہیں دھوئے تھے۔ کھڑے کھڑے کیا مراقبے میں چلی گئی؟ کون دھوئے گا برتن؟ شروع کرو کام۔ پیچھے سے روبینہ کی آواز آئی تھی۔ مجھے برتن دھونے نہیں آتے روبینہ آپی، اور میں نے کبھی سب کے لیے ناشتہ بھی نہیں بنایا، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ہاں تو اسی لیے نہیں آتے نا کیونکہ چچی نے کبھی تم سے کوئی کام کروایا ہی نہیں، اور تمہیں ہڈ حرام کر دیا۔ پر ساری زندگی تو ایسے نہیں چل سکتا، پہلے ہمارے لیے ناشتہ بناؤ، پھر اس کے بعد برتن دھو لینا۔ میں اور نتاشا آملیٹ اور بریڈ کھائیں گے، امی کے لیے پراٹھا بنا دینا۔ روبینہ بول کر کچن سے نکل گئی تھی۔ اور ہاں، امی کے لیے شوگر فری چائے نکال کر ہمارے لیے شوگر کے ساتھ بنا دینا۔ وہ بول کر کچن سے نکل گئی تھی جبکہ منتہا پتھر ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ سوچتے وہ اپنے کمرے میں گئی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے ارحم کا نمبر ملایا تھا۔ ارحم نے اسے کہا تھا کہ اس کا واٹس ایپ پر بھی یہی نمبر رہے گا۔ 12 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ یقیناً امریکہ پہنچ چکا ہوگا۔ اس نے کال ملائی تو بیل جا رہی تھی، رنگنگ بھی ہو رہا تھا، پر اچانک اس کا فون کاٹ دیا گیا تھا۔ اسے شدید صدمہ لگا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر نمبر ملایا تھا، اور اس مرتبہ فون بند ہو چکا تھا۔ اسے کچھ بہت بری طرح کھٹکا تھا۔
अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब पीछे से रज़िया बेगम ने इसके हाथ से फ़ोन छीना था। बस, आ गई होगी कमरे में मेरे बेटे को शिकायतें लगाने। जितना अच्छा वक़्त था ना तुम्हारा, वो गुज़र गया। अब वैसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम चाहती थी। तुम्हारी माँ ने सारी ज़िंदगी मेरी नाक में दम करके रखा था और अब तुम सारी ज़िंदगी मुझ पर मुसल्लत रहोगी। पर तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ज़्यादा वक़्त टिकने नहीं दूँगी। शराफ़त से किचन में जाओ और जो काम कहे हैं वो करो। कहते इन्होंने धक्का देते मुंतहा को कमरे से निकाला था। वो हिचकियाँ लेते हुए किचन में गई थी और नाश्ता बनाने लगी थी। वो ज़िंदगी में पहली बार नाश्ता बना रही थी। इसके हाथ भी जले थे और बर्तन धोते-धोते इसकी सिसकियाँ भी जारी थीं।